الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. صدق اللہ العظیم. عزت مآب صدر اجلاس اور اس اجلاس کے اسٹیج پر بیٹھے عظیم المرتبت دو شیخ الحدیث، خانقاہ منگیر سے بھی اور بسوی دربھنگا سے بھی، دیگر علماء کرام، مساجد کے ائمہ، یہاں سامنے موجود سامعین، عزیزوں، نوجوانوں اور پورے پنچایت میں گھر گھر آواز پہنچانے کا نظم کیا گیا ہے، تو جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے سننے والی خواتین، بے دینی کے راستے سے دینداری نہیں آ سکتی ہے. دیندار بننے کے لیے دینداری کا ہونا ضروری ہے. بے دین طریقے سے، بے دینی کے راستے سے، بے دینی کی سوچ سے، فکر سے ہم دین حاصل نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم دیندار بن سکتے. دیندار بننے اور دینداری پیدا کرنے کے لیے دین کو اپنانا پڑے گا، عملی طور پر، قولی طور پر، ذہنی طور پر، اور اعضاء و جوارح سے بھی اس کا اظہار ہونا ضروری ہے. اب اتنا انتظام کر دیا جاتا ہے کہ لوگ جلسوں میں کیوں آئے سننے کے لیے؟ آپ نے پورے پنچایت، 2-3 پنچایت تک آواز پہنچا دی ہے، پورا لائٹ کا انتظام ہے، ہر طرف لوگ ہیں، تو سامنے میں بیچارہ دوسری گاؤں کے لگتا بیٹھے ہوں گے، کیا کریں گے؟ اس میں بھی مغرب سے ابھی تک کا 4 گھنٹہ قیمتی وقت برباد کیا، جو اصلی اصلاح معاشرہ کا ٹائم ہے. اب فساد معاشرہ کا وقت شروع ہوگا اور اس میں اصلاح نہیں کر سکتے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. اس کے بعد لگتا رام لیلا میدان میں کوئی سیاسی جلسہ ہو رہا ہے، پورا سسٹم فٹ ہے اور ساری دماغی قوت رہتی اسی پر کہ پتہ نہیں کیا ہے. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم کو بولنا ہے. اللہ نے اب ہم لوگوں کے دماغ کو بھی تقریباً لگتا فیل کر دیا ہے، اپنی میموری ختم، سوچ ختم، اور سب اسی پر دماغ لگ رہا ہے. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. بہت مشکل ترین
دور سے مقابلہ کر رہے ہیں اور دور سے گزر رہے ہیں، ہم سنبھلنے کا نہیں ہے۔ کرتے نہ رہیے اصلاح معاشرہ۔ اور دینی بیداری اب آ چکی ہے، دین کے ذمہ دار کو اب بیدار ہونا پڑے گا۔ بیداری بہت آ چکی ہے۔ اس سلسلے میں ہم دو بات کہنا چاہیں گے۔ ایک تو یہ کہ آواز دی گئی تھی قرآن سے دوری ہو گئی ہے، لوگوں کو قرآن سے نزدیک کیا جائے، اور اس کے لیے ہر طرف مکاتب کا جال بچھا دیا جائے۔ مکاتب کا مطلب کیا ہے اور مدارس کا مطلب کیا ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ مکاتب کیا ہے، اور ہمارے اسلاف، ہمارے اس وقت کے قومی، ملی اور ہر قسم کے جو رہنما اور ہمارے ہدایت کار تھے، انہوں نے کیا سوچا تھا، مقصد کیا تھا، کیوں کہا تھا۔ جب یہ آواز آئی 7 سمندروں پار کی کہ ہم ایسا بنا کر چھوڑیں گے کہ دیکھنے میں لباس سے، چہرے مہرے سے، عشرہ بشرہ سے لگے گا کہ ہاں مسلمان ہیں، لیکن اس کا دل و دماغ یہودی اور نصرانی اور عیسائی ہے۔ اس کے مقابلے میں کہا گیا تھا کہ ظاہری طور پر دیکھنے میں بھی مسلمان لگے اور اس کا دل دماغ بھی سچا اور پکا مسلمان ہی ہو، اس کی سوچ بھی مسلمان ہی ہو۔ کس نے قانون بنا کر غلط سوچ پر مجبور کیا ہے؟ کس نے قانون بنا کر دل کو گندا رکھنے پر مجبور کیا ہے؟ کسی نے نہیں۔ ہماری شرارت ہے، ہماری زیادتی ہے، ہماری بدمعاشی ہے۔ اب بچا کیا آپ کو؟ سیاسی طور پر بھی نہیں، دینداری کے طور پر بھی نہیں، تو کائل دھرتی پر زندہ رہے ہم لوگ۔ کچھ تو باقی ہو، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ تو کہا گیا تھا مکاتب کا جال بچھاؤ، اس لیے کہ مکاتب میں چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں پر محنت کر کے ان کے دل و دماغ کو اللہ کے رنگ میں رنگ دو۔ قرآن میں اشارہ ہے صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اللہ کی رنگ مضبوط ہے اور پکی ہے، وہ ڈسکلر آج تک ہوا نہیں ہے، کبھی نہیں ہوگا۔ اور جو اللہ کے رنگ میں رنگ گیا وہ کبھی ڈسکلر نہیں ہوگا۔ آپ کو یاد نہیں ہے کراچی کے اس اجلاس میں جہاں اعلان کیا تھا ہمارے اسلاف نے، توپ اور ٹینک انگریز کی فوج، اور اس اجلاس میں کہا تھا لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے؟ کیا تھا وہ؟ وہی اللہ کا رنگ چڑھا ہوا تھا، جو وہ رنگ کبھی آج تک ڈسکلر نہیں ہوا ہے، وہ ہو بھی نہیں سکتا، وہ ملین بھی آج تک نہیں ہوا۔ بچے کو اس رنگ میں رنگنا ہے، اور اگر نہیں رنگتے تو پھر روتے رہیے، بھکریا مارتے رہیے، کوئی سننے والا نہیں ہوگا، بگاڑتے نہ رہیے۔
بگاڑتے رہیے، نپتے رہیے، سننے والا کوئی ہے نہیں، سنے گا بھی نہیں۔ اس لیے بکراتی سے ہٹنا پڑے گا، ٹٹیے پنی زندگی سے ہٹانی پڑے گی، اور پوری شرافت کے ساتھ اپنے وجود کو ثابت کرنا پڑے گا کہ اس دھرتی کا ایک مخلوق جس کو اشرف اللہ نے بنایا ہے، اپنی شرافت کو ثابت کرنی پڑے گی، نہیں تو ہم قبر میں بھی کس کام کے نہیں رہ جائیں گے، دھرتی پر تو کسی کام کے شاید نہ بچے ہیں۔ ابھی ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، یہاں کی کوئی فکر نہیں ہے، گھیر کر مار دیا جائے، ٹرین میں مار دیا جائے، راستے پہ مر دیا جائے، گولی مار دی جائے، بم سے اڑا دیا جائے، اس کی کوئی حقیقت زیادہ نہیں ہے۔ سوال ہے کہ مرے تو کس طرح مرے، اور پھر قبر میں اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اور وہاں بھی اگر بے چینی رہی تب کیا ہوگا، پھر حشر میں کیا ہوگا۔ تو مکاتب میں بچے اور بچیوں کو اللہ کی پہچان، رسول کی پہچان، قرآن کی پہچان اور انبیاء کی تاریخ، ازواج کی تاریخ، ازواج مطہرات اور شہداء اسلام اور خلفاء راشدین یعنی صحابہ صحابیات، یہ ضروری عقائد اور ایمان اور سیرت اور ہمارے اسلاف ائمہ، ان کے بارے میں اتنی جانکاری ضروری دے دی جائے بچپنے میں، اور نماز سے اتنا مانوس کر دیا جائے کہ یہ بچے اور بچیاں دنیا کی کسی بھی ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے کہیں بھی جائیں تو اگر اس ماحول کو یہ ٹھیک نہ کر سکیں تو اس طوفان بدتمیزی میں یہ بھی نہ اڑ سکیں بلکہ برقرار رہے۔ یہ جب ہوگا جب اللہ کی رنگ اس پر آپ چڑھا کر پھر آپ باہر بھیجیں گے، ورنہ تو آپ پھر منہ رگڑتے رہیے گا، چلاتے رہیے گا، اور باپ کے سامنے میں جو ہوگا وہ ہوگا اور کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ اور ہو رہا کیا کر لے رہے ہیں، بے لگام زمانے میں ہم لوگ جی رہے ہیں، اور ہم خود بے لگام ہوں تب کیا ہوگا۔ اب اس کے لیے اور بھی ذمہ داری طے کرنی پڑے گی۔ اس بچی اور اس بچے کو جو خالی اور سادہ کیسٹ ہے، اس میں جو بھریں گے وہی بھرا جائے گا۔ گانا بھریں گے گانا، نعت بھریں گے نعت، قرآن بھریں گے قرآن۔ چنانچہ جس گھر میں دن رات گالیاں پڑتی ہیں، چھوٹا چھوٹا 2 سال 2.5 سال کا بچہ وہ گالیاں پڑتا ہے، وہ ماں باپ سے آرام کیسٹ میں۔ اور جس گھر کی عورتیں نماز پڑھتی ہیں، قرآن شریف پڑھتی ہیں، تو 1.5-2 سال کا بچہ بھی سو جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ویسے ہی کرتا ہے، وہ تو ایسے کرے گا۔ تو غلطی باپ کی ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، غلطی ماں کی ہے کہ اس نے گھر کو ویران کیے ہوا۔ کوئی مولوی مولانا ذمہ دار نہیں ہے آپ کے اولاد کی، کوئی امام مؤذن بھی ذمہ دار نہیں ہے محلے کے سب بال بچہ کو متقی پرہیزگار بنا دینے کی۔ کیوں؟ وہ دبئی سے اور ایران سے اور توران سے اور کیا کہتے ہیں اے ڈی ایم بن کر، ڈی ایم بن کر اور کیا کیا سرکاری نوکری بن کر وہ لاکھوں لاکھ گن کر دیتا، ماں باپ کو امام کو پوچھنے جاتا، کوئی بتاتا کتنا ملتا ہے؟ اس کا ذمہ دار جو دے گا وہ باپ ماں ہے، اور اس کے اور ذمہ داری صرف امام صاحب، قطعاً ذمہ داری نہیں ہے۔ ذمہ داری تبھی تک ہے جب آپ اس کی صلاح کو مانیں، جب اس طور پر کریں۔ 2 طرفہ ذمہ داری قبول کیجئے اور 2 طرفہ بات پر رکھیے، اور سب سے پہلے اپنی ذمہ داری اپنی بیٹیوں پر، اپنے بیٹوں پر، اپنے گھر کے افراد پر رحم کھائیے، اور اس سے بھی پہلے آپ اپنی جان پر رحم کھائیے۔ مکاتب میں انہیں یہ سکھایا جائے تم کیا ہو، کیوں ہو، اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے،
کلمات صحیح کیے جائیں، روزہ نماز کے طریقے صحیح کیے جائیں، ضروری بنیادی عقیدے بتا دیے جائیں، حشر اور نصر کے بارے میں بتایا جائے، قیامت کے بارے میں بتایا جائے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، یہ سکھلایا جائے اور یہ اس کے دل و دماغ میں پیوست کر دیا جائے۔ بڑے بڑے نہیں جانتے تھے کیا ہوگا۔ یہ ہر مسجد میں ہر دروازے پہ ہو سکتا ہے، اور ہم اپنے علماء اور مؤذنین حضرات سے گزارش کریں گے کہ آپ دروازوں پہ ہو، مسجد میں ہو، جہاں مکتب چلا رہے ہیں بالکل چلائیں، اور قطعاً مغنی میں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ غیر ضروری خرچ گھر میں 5-5 ہزار روپیہ ہے، وہ بھی بچہ کو جب امام کے پاس پڑھانے لے جاتا تو بھگمنگے ثابت کرتا اپنے آپ کو، مت پڑھائیے منگنی میں۔ اس وجہ سے ہماری حالت، عادت خراب ہو گئی ہے، عادت خراب ہو گئی ہے منگنی میں پڑھاتے پڑھاتے۔ پیسہ لے کر پڑھائیے، سیدھی سی بات۔ یہاں جو مرتا روح نکلتی ہے، اور ٹائی بائی کے ساتھ کرائے ٹرانسپورٹ کے ساتھ 2-2 ہزار روپیہ مہینہ جمع کر رہا ہے۔ احساس مردہ ہو گیا، جلائیے اور اس احساس کو زندہ کرنے میں اس طور پر مدد کیجیے، پیسہ لے کر پڑھائیے۔ جاؤ۔ تو ہم مکاتب تک رہیں، اگر اس کو مدرسہ سے بدلنا چاہتے ہیں تو مدرسے کے نام سے زمین قبالہ رجسٹری ہونی چاہیے۔ اگر وقف کی صورت ہے تو آپ علماء سے مشورہ لے لیں، اوقاف کے جانکار سے مشورہ لے لیں کہ زمین رجسٹری قبالہ کرا رہے ہیں، کیا لکھائیں، کیسے لکھائیں۔ تو زمین اپنی ہو، مدرسے کی اپنی زمین ہو، مدرسہ چلانے والا بھی دیندار ہو، سیدھی سی بات۔ یاد رکھیے، ایک سے ایک یہودی عیسائی تفسیر پڑھا رہا ہے اور حدیث پڑھا رہا ہے، جامع ازہر مصر میں حدیث پڑھا رہا ہے۔ حدیث کی لغت اور معنی پر ایسی ایسی کتابیں اس نے لکھی ہیں کہ محدثین کے سراہنے کتاب پڑھی رہتی ہے، یہودی لکھنے والا۔ اس لیے اس گمان میں نہیں رہیے کہ عربی میرے بابا کی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ وہ قرآن پڑھاتے پڑھاتے، حدیث پڑھاتے پڑھاتے، اور ایک دم صحیح بولتے 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 کہیں نہ کہیں یہودیت اور نصرانیت تو وہ رکھ کے چھوڑے گا اور ہمارے بچوں کو برباد کر کے چھوڑ دے گا۔